ضرورت ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کا کیا معنی ہے۔ پیچھے جائیں گے جی۔ اس کے بعد انٹرپریٹیشن میں آ جاتی ہے تعبیر، ترجمانی، تقسیم اور تفسیر، اور اس کے بعد تشریح آ جاتی ہے۔ یاد ہے یوسف کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ تو نے جو خواب دیکھا ہے اس کا کیا نتیجہ ہے، انٹرپریٹیشن ہے، وہ جانتا تھا، اور سننے والے بھی جان گئے تھے کہ جب یوسف نے کہا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے میرے خواب میں رویا میں آئے ہیں اور وہ مجھے جھک کر سجدہ کر رہے، تو اس کے بھائی سمجھ گئے کہ یہ ہم سے مخاطب ہے، وہ اس کی تفسیر کو سمجھ گئے۔ اور اپلیکیشن میں آ جاتی ہے بات حکم کو ماننا، اطلاع کرنا یا تقاضے کو پورا کرنا جو ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ 3 باتیں بہت اہم ہیں، اس لیے جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ متن کیا کہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم زبور 1 اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور ٹھٹے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا اور خطا کاروں کی راہ پر نہیں چلتا، اور جو خدا میں منکر ہے یا اس کی راہوں پر نہیں چلتے، ان کے پیچھے نہیں جاتا۔ تو ہم پہلا سوال کریں گے کہ زبور میں یہ بات اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آتی ہے پڑھنے کے بعد تشریح، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے کیا معنی ہے۔ بائبل مقدس جو 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، جس میں 31,173 آیات ہیں، سب کی سب آیات خدا کا الہی مکاشفہ ہے۔ ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس میں سے خدا کی مرضی کو جانیں، اور یہ ہر پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی مرضی کو جانے، کیونکہ خدا کے کاہن اور خدا کے خادم پر لازم ہے کہ وہ خدا کے فہم کی باتوں کو کیا کرے، خدا کے لوگوں تک پہنچائے۔ اس لیے تشریح بہت ضروری ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات اطلاعات، متن لوگوں کو کون سا کام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ 3 سٹیپ ہیں جو آپ کی اور میری بائبل سٹڈی میں بہت زبردست ترقی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو اٹھائیں گے تو جب بھی ہم کسی کتاب کو کھولیں گے، بائبل مقدس کی کسی سچائی کو پڑھیں گے، تو ہم پوچھیں گے کہ کون بات کر رہا ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے 6 دوستوں کے ساتھ متعارف کروایا جائے۔ یہ 6 دوست کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، یہ 6 دوست ہمیشہ آپ کی درست سمت میں رہنمائی کریں گے۔ یہ 6 دوست نہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں، سوتے نہیں جاگتے رہتے ہیں، ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں، کبھی بھی اداس نہیں ہوتے، کبھی بھی تکڑی کا جو پلڑا ہے اس میں تمہاری اور میری یا کسی اور کی طرفداری نہیں کرتے۔ یہ دوست بڑے ہی زبردست دوست ہیں، اور یہ 6 دوست آپ کے اور میرے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ اس لیے ہم اپنے 6 دوستوں سے میں آپ کو متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت ہی ایماندار، وفادار اور قابل اعتماد دوست ہیں۔ ان کو جب چاہیں آپ پکاریں گے، یہ آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ آپ کے اپنے عزیز آپ کو غلط صلاح دے سکتے ہیں، یہ آپ کو کبھی بھی بری طرف لے کر نہیں جائیں گے۔ اس لیے 6 دوست ہر پاسبان کے لیے بہت مفید ہے، اور ان کے نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان کے ناموں میں سے پہلا نام کیا ہے جی؟ کون؟ دوسرا نام ہے کیا؟ تیسرا نام ہے کب؟ چوتھا نام ہے کہاں؟ 5
पांचवा नाम क्यों और छठा नाम कैसे। ये 6 दोस्त बड़े ही जबरदस्त हैं और आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, दुनिया के किसी भी शहर, गांव या किसी भी और मुल्क में चले जाएं, आपको इन 6 दोस्तों की मदद से कभी भी शिकस्त नहीं होगी। इल्मे इलाही के मैदान में, कॉलेज में, जहां कहीं भी आप बैठ जाएं, अगर इन 6 दोस्तों को आप जान जाएंगे, सीख जाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपको कभी भी गलत तफसीर की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि जब जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो पहले दोस्त से हम पूछेंगे कि जो कह रहा है कि कौन और क्या है, तो ऑब्जर्वेशन हमें सिखाएगी कि पढ़ना क्या है जी, पढ़ना क्या है, कुव्वत मुशाहिदा जिसे कहेंगे, तवज्जो है, ध्यान है, जो कुछ मैंने पढ़ा है उसका क्या मतलब है, कौन बात कर रहा है, क्या यीशु मसीह मुखातब है, क्या रूह कुद्दस यहाँ पर मुखातब है, क्या कोई आम ईमानदार गुफ्तगू कर रहा है। इस कौन और क्या में कोई हुक्म है, नसीहत है, तरबियत की बात है, इसमें सलाह है, इसमें क्या कहा गया है, मुझे क्या पढ़ते हुए समझने की जरूरत है। जब हमें 2 दोस्तों को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो अगला दोस्त इंटरप्रिटेशन आएगा और इंटरप्रिटेशन में हम कहेंगे कि अगर यहाँ पर कत्ल हुआ है तो इसकी वजह क्या हुई है। अगर एक बंदा जमीन पर लेटा हुआ है और उसकी पसली में से खून बहकर रुक गया है और वो बंदा मर चुका है, तो मौके पर पहुंचकर तफ्शीश जब की जाएगी, जब ताबीर की जाएगी कि ये वाकया कैसे हुआ है, तो इंटरप्रिटेशन बहुत जबरदस्त दोस्त होगी कि कब की और कहां की ये बात है, कब इसके साथ ये वाकया पेश आया और कैसे ये वाकया पेश आया, इसकी डेथ कैसे हुई है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के जब हम किसी हवाले को, किसी ताबीर को, किसी प्रोफेसी को या किसी हम नसीहत को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये कब की बात है और कहां पर ये पूरी होगी। इसलिए तशरीह समझना और ताबीर करना, तफसीर करना और उसकी तर्जुमानी करना, ये हमारे 2 दोस्त बहुत अहम हैं। ये कभी भी हमें गलत इतलाक की तरफ नहीं लेके जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन, जो कुछ कहा गया है क्यों कहा गया है। मिसाल के तौर पर अगर 10 अहकाम दिए गए तो उन 10 अहकाम को मूसा नबी को खुदा ने देने की क्यों जरूरत महसूस की, क्योंकि उससे पहले जो अहकाम दिए गए उन अहकाम की ताबेदारी में वो नाकाम हुए और इर्द गिर्द के माहौल को देखा और वो बुत परस्ती में पड़ गए, वो गैर मबूदों के दीवाने हो गए, उन्होंने लालच करना शुरू कर दिया, उनके दिल में हसद, हिर्स और हर तरह की बातों ने जन्म ले लिया। तो खुदा ने कहा कि मैं इनको 10 अहकाम दूंगा ताकि उस दायरे में रहकर क्या कर सके, ये जिंदगी बसर कर सके। इसलिए उनको 10 अहकाम की शरीयत दी। क्यों? क्योंकि वो खुदा की राहों से फिर गए। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं? खुदा के पाकरू से, क्योंकि हम अपने जोर, अपनी कुव्वत से कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर हम अपने जोर और कुव्वत से कुछ करते हैं तो वो बेकार और बेफायदा होगा, वो कभी भी हमारे लिए बरकत का बाइस नहीं होगा। इसलिए हम आज इन 6 दोस्तों को अपनी जिंदगी में याद रखें। किसी भी किताब को ले लें, 66 किताबें हैं, 66 किताबों को अगर आप मुतालिया करना चाहते हैं तो 6 दोस्तों को याद रखें। और इन 6 दोस्तों में 3 जो कदम हैं ये उठाने होंगे जो हमें जमीन से आसमान की तरफ और खुदा की नजदीकी में और नजदीक ले जाएंगे अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये 6 दोस्त आपको हर एक किताब में मददगार साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस की कुल कितनी किताबें हैं जी? और कितने हिस्सों में तकसीम की जाती हैं? और 66 किताबों के अलावा कौन सी ऐसी किताब है जिसके 66 अबवाब हैं?
یسایہ نبی کی کتاب کو اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو 30 سیکنڈ میں ہو سکتا ہے. پہلی 39 کتابوں کا پورا نچوڑ گیا ہے جی یسایہ نبی کے پہلے 39 باب، جو کہ 39 کتابوں کا زبردست خلاصہ ہے. اس کے بعد آخری 40ویں باب سے جب ہم 66 باب تک دیکھتے ہیں تو 27 کتابیں بچتی ہیں، اور ان 27 کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 27 ابواب ہیں، جس سے یسایہ جب لکھ رہا ہے تو 40ویں باب میں وہ شروع کرتا ہے میرا چنا ہوا خادم. اور جب ہم اس چنے ہوئے خادم کے بیان کو پڑھتے ہیں تو متی کی انجیل کے جو کل 28ویں باب ہیں، متی کی انجیل کا جو متی نے پیغام لکھا وہ کن کے لیے لکھا تھا؟ یہودیوں کے لیے. اسی لیے سے کہتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل. اور متی کی انجیل میں یسوع مسیح کو کیا پیش کیا گیا ہے؟ بادشاہ. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور 40ویں باب میں یسایہ شروع کرتا ہے پوری متی کی انجیل کا خلاصہ ایک باب میں. اور جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو 66 بابوں کو جو کیا ہے جی 66 کتابوں میں اور 2 حصوں میں تقسیم کر کے آپ پوری بائبل کو جان کر کیا کر سکتے ہیں؟ سادہ طور پر سکھا سکتے ہیں. اس لیے 6 دوستوں کی ضرورت پڑے گی اور ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ ابھی تعارف چل رہا ہے ہر کلیسیا اور پاسبان کی روحانی نبرد آزمائی کا. ہم پاسبان ہیں، ہم انسان ہوتے ہوئے جذبات اور احساس اور روح اور ہر طرح کے دنیا میں وہ تمام پنگے جو ایک عام انسان کو سامنا کرنا پڑتے ہیں، ہم سب کو ان کا سامنا ہوتا ہے. اگر داؤد آزمایا جا سکتا ہے بیت شیبہ کی اس آزمائش میں تو اس کا ہم سب کو سامنا ہے. اگر سیموئل خدا کی آواز کو چند لمحوں کے لیے ناسمجھی سے خود ترجمہ کرنے میں کیا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جسی کے جو باقی 7 بیٹے ہیں 7 بیٹوں میں سے ایک ہے، خدا سے کہتا ہے کہ نہیں ایک اور ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں، کیونکہ تو انسان کی طرح سوچتا ہے، کیونکہ میں کاٹ پر نہیں، دوسرے لفظوں میں کیا کرتا ہوں، دل پر نگاہ کرتا ہوں. آسمان ہوتے ہوئے ہم سب کو، اگر آپ پاسبان ہیں، اگر آپ کی روحانی جنگ نہیں لگی ہوئی تو پھر مسئلہ ہے. اگر آپ کو آزمائشوں کا سامنا نہیں تو پھر مسئلہ ہے. اگر آپ ہر روز اپنے ضمیر میں روح کی وہ روحانی کشتی نہیں لڑتے تو پھر مسئلہ ہے. کیونکہ ہم اگلے 4 ابواب میں یہی کرنتھس کی کلیسیا میں دیکھیں گے جس میں پالوس رسول کو کیا کہتا ہے. پالوس رسول مسیحی ایمانداروں کے لیے 5 الہی احکام اور کام ان کو کرنے کو دیتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے، جس کے لیے وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو. یہ 5 حکم ہیں اور یہ 5 حکم آپ کہیں گے کہ اس سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ حکم ہے؟ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں گرامر کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ گرامر میں کس موڈ میں بات کی جا رہی ہے. کیا یہ آیت کوئی صلاح تو نہیں دے رہی، نصیحت تو نہیں ہے، درخواست تو نہیں ہے؟ جیسے رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت میں پالوس کہتا ہے بس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے کیا کرتا ہوں جی؟ التماس کرتا ہوں. وہ التماس کرتا ہے ایمانداروں سے کیا کرنے کے لیے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی عقل میں ہو جانے سے خدا کی صورت پر کیا کرتے جاؤ، نئے بنتے جاؤ. اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، وہاں پر التماس ہے. دوسرا تموتھی 4 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پالوس رسول کہتا ہے میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر دیا، میں نے اپنی ایمان کی کشتی کو لڑ لیا، اس لیے تو کیا کر تموتھیس، بشارت کا کام کر، خدمت کو انجام دے،
वहां पर क्या है, वो नसीहत नहीं कर रहा, हुक्म दे रहा है। उसके बाद इब्रानियों 4 उसकी 16 में देखते हैं तो वहां पर क्या है, वो कहता है कि आओ हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से चले। वहां पर क्या है, दावत आम है ईमानदार को कि खुदा की हजूरी में 24 आवर बगैर शर्मिंदगी के, बगैर किसी दुख और तकलीफ के, बगैर रोए रोए, जैसे कि पुराने अहदनामा में काहिन इससे पहले कि वो खुदा की हजूरी में जाए, उसे अपने आप को धोकर पाक साफ करके तमाम रस्मों के उस स्टेप में से गुजर कर फिर खुदा की हजूरी में जाना मुमकिन होता था। पौलुस कहता है कि बस आओ खुदा के फजल के तख्त के सामने दलेरी से चले, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जरूरत के वक्त हमारी क्या करता है जी, मदद करता है। सरदार काहिन शाही काहिनों को क्या कहता है, वेलकम। आप और मैं क्या है, शाही काहिन है। हमें बार बार बड़े बछड़े के लहू को लेके जाने की जरूरत नहीं। हमारे लिए खुदा का बर्रा यीशु मसीह एक ही दफा कुर्बान हो गया और उसकी ही गारंटी पर हम जब चाहे खुदा की हजूरी में कॉन्फिडेंस के साथ, दलेरी के साथ जा सकते हैं। इसलिए ग्रामर बहुत जरूरी है।